پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی شہر جہلم ہے۔ جہلم دریائے جہلم اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ جہلم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی جل پانی اور ہم یا مم سے مراد میٹھا، یعنی میٹھا پانی۔ دریا کی دوسری طرف سرائے عالمگیر نام کا قصبہ واقع ہے جو مغلیہ دور کی یاد دلاتی ہے۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شہنشاہ ہند، شیر شاہ سوری کے روٹ جرنیلی سڑک پر واقع سرائے عالمگیر اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، جہاں ملٹری کالج جہلم بھی واقع ہے۔ پچھلے دنوں اسی جہلم میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک صوفی باصفا بابا عرفان الحق سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس ملاقات کی مختصر رودات پیش خدمت ہے۔ محترم ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کے خطے میں کوئی پیغمبر اور نبی تو مبعوث نہیں ہوا، لیکن یہاں کی بنجر کھیتیوں اور پیاسی روحوں کو سیراب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صوفیہ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ خواجہ اجمیر بابا فرید الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی، مشائخ سیال شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب، شاہ عبداللطیف بٹائی، بری امام سرکار صوفی برکت علی، بابا بلے شاہ، میاں محمد بخش، میاں شیر محمد شرقپوری، شہزادہ غوث الورا، پیر سیدنا طاہر علاء الدین، سلطان باہو، مشائخ نیریاں شریف سمیت مختلف علاقوں میں سینکڑوں صوفیہ و مشائخ مخلوق خدا کو اللہ کا تعارف کروایا، اس کے دریائے رحمت سے آشنائی دی، ذات پات کی ذلت امیز سطح سے اٹھا کر اکرام انسانیت کا سبق پڑھایا، ہزاروں بتوں کے پجاریوں کو خدائے واحد کی دہلیز وحدت پہ جھکایا، ملیش، شودر اور دلت سمجھے جانے والے انسانوں سے پیار کیا، ان کو پاس بٹھایا، ان کو لنگر کھلایا، ان کے جسمانی اور روحانی دکھوں کا مداوع کیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے کسی بھی خطے سے زیادہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان خدا کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق رسول بر صغیر پاک و ہند میں بن گئے۔ صوفیہ کرام کے فیوزات کا یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ آج بھی بندگان خدا پیاسی روحوں کو شراب عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلا رہے ہیں، ان کی روحوں کو اجلا کر رہے ہیں، ان کے نفوس کی اندھیر نگری میں عرفان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن کر رہے ہیں، معرفت الہی عشق رسول انسانیت کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی نابغہ ہستیوں میں سے ایک ہستی بجنوری سرکار المعروف بابا عرفان الحق کی ذات بھی ہے، جو جہلم میں بیٹھ کر مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، لوگوں کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور سماجی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، نفرتیں کم کر کے محبتوں کو فروغ دے رہے ہیں، لوگوں کو اعتدال کا سبق پڑھا رہے ہیں، روزانہ 100 افراد سے ملتے ہیں، انہیں اسماء الہیہ، نور سیرت محمدی اور طب کی روشنی میں ان کا علاج کر رہے ہیں، محبتیں عام کر رہے ہیں، انسانیت کا احترام سکھا رہے ہیں، اسلام کی روح سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو عرفان ذات سے عرفان خدا اور عرفان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ بابا جی عرفان الحق صاحب انسانوں کو محبت، اخلاص، درگزر، ہمدردی اور عاجزی کے فطری اور حقیقی اصولوں کے تحت مقصد حیات کے حصول میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا اور اس کو پانا صرف اس کی مخلوق سے محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بابا عرفان الحق مخلوق خدا کی خدمت میں ہمہ مصروف رہتے ہیں، روزانہ 100 افراد سے نہ صرف ملاقات کر کے ان کے مسائل کا حل دے رہے ہیں، بلکہ ان 100 بندوں کو روزانہ بہترین لنگر بھی پیش کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دینے کے طریقے ڈھونڈو، جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دو، وقت ہے تو وقت تقسیم کر دو، علم ہے تو علم بانٹ دو، دولت ہے تو وہ دے دو، حکمت ہے تو اسے تقسیم کر دو، نور ہے تو وہ دے دو، محبت ہے تو وہ بانٹ دو، جو چیز آپ کے پاس ہے رب کی امانت ہے، اس کی مخلوق کو لوٹا دو۔ گفتگو کے دوران بابا جی سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نزدیک اس شخص کا آخرت پر ایمان کمزور ہے جو اپنی زندگی میں اپنا ہنر اور صلاحیت کسی اور کو منتقل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سنگت عطا فرمائے۔